اگلا جو سوال ہے وہ سراج الدین شیخ صاحب کا ہے کہ why ذاکر نائک is labeled as terrorist when his whole life is sacrificed for preaching Islam, whereas many other Muslim film actors, actresses, politicians are not labeled as terrorists, Deshdrohi, when they all are living life far away from Islam. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ معصومانہ سوال کیوں کیا. اس کے لیے میں معصومانہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو ٹیررزم کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو امن پسند ہو اور اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں. یعنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک تو امن پسند کا ہونا ضروری ہے پلس اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں. اب آپ ٹیررسٹ ہیں, سرٹیفائڈ ٹیررسٹ ہیں, یونائٹڈ نیشن بھی آپ کو ٹیررسٹ کہے گا, امریکہ بھی کہے گا, انڈیا تو سب سے پہلے کہے گا. تو ذاکر نائک, اللہ تعالیٰ ان کی تمام شر اور فتنوں سے حفاظت کرے, ایک عظیم شخصیت ہے, اور ان کے خلاف یہ لیبل لگانا دراصل سامنے والے کے فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ دعوت کی اس عظیم سرگرمی کو نہیں روک پائے, اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو چلو بھائی ٹیررزم کا ٹھپا لگاؤ تاکہ لوگ, اور چینل کو بند کر دو, ٹویٹر کا ہینڈل ڈسیبل کر دو, فیس بک پر ختم کر دو, تاکہ ایک آدمی کی آواز کو دبا دو کہ کہیں اسلام پھیل نہ جائے. اور پھر اعتراض مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں اور ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں. بھائی اگر آپ چیمپئن ہیں تو پھر ہر ایک کو اجازت دو, کیوں آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے. رہی بات آپ نے جن لوگوں کی مووی ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز, پولیٹیشینز, مسلمانوں کی, ان کے اوپر دیش دروہی کا الزام کیوں نہیں لگتا؟ ان پر کیوں لگے گا؟ یعنی دیش دروہی کا تو خیر لگ بھی جاتا ہے جاوید اختر جیسوں پر, اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے فتویٰ دیا ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے, لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان پر ٹیررسٹ کا الزام کیوں لگے گا؟ یعنی کیا وہ اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگے گا؟ ٹیررزم کا آج کے دور میں الزام لگنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہوں. اچھا, یہ جو ٹرم ہے ٹیررزم, اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن بتا دے. پوری دنیا میں اس کی کوئی آج تک ڈیفینیشن ہی متعین نہیں ہو پائی ہے. یعنی آپ اگر اس کو گوگل کریں گے, ویکیپیڈیا پر ایک ہی آرٹیکل میں 3-4 ڈیفینیشن ہیں ہر ملک کی, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر ملک اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک میں ایک گروپ کو مجاہد آزادی کہا جاتا ہے, اسی گروپ کو دوسرا ملک ٹیررسٹ بولتا ہے. تو ٹیررزم حقیقی طور پر ہے کیا؟ یہ ایک سبجیکٹو میٹر ہے. سبجیکٹو میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کی پرسنل اوپینین ہے. اس نے ایک گروپ کو ٹیررسٹ سمجھ لیا تو وہ ٹیررسٹ ہو گیا, دوسرے گروپ نے اپنی پرسنل اوپینین کے مطابق اسی گروپ کو مجاہد آزادی سمجھا تو مجاہد آزادی ہے. آپ دیکھیں کہ 1947 سے پہلے جتنے بھی لوگ ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے تو برٹش رجیم کی نظر میں وہ سارے ٹیررسٹ تھے, لیکن بھارتیوں کے نزدیک وہ سارے کے سارے مجاہدین آزادی تھے. تو کیا وجہ ہے؟ اگر ٹیررزم ایک آبجیکٹو چیز ہوتی یا ٹیررسٹ ایک آبجیکٹو ایشو ہوتا تو سارے کے سارے بھی ٹیررسٹ ہی ہونے چاہیے ہر ایک کے نزدیک. لیکن ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ مجاہد آزادی ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ٹیررسٹ ہیں؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ اپنی اس پالیسی کی روشنی میں سامنے والے کو کس طریقے سے لیبل کرنا ہے اس طریقے سے وہ کرتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ طالبان مثلا افغانستان میں 20 سال تک کے ان کی لڑائی امریکہ کے ساتھ چلی ہے, لیکن امریکہ نے کبھی بھی ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, یورپین یونین نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, تاکہ انڈیا نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, یونائٹڈ نیشن نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. ہاں کچھ افراد کو ضرور کیا, مثلا حقانی نیٹ ورک کو کر دیا, اس کو کر دیا, لیکن طالبان کو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب وہ آپ کے خلاف لڑ رہے تھے تو آپ کو اپنے اس معیار کو, جو معیار آپ ساری دنیا میں کرتے ہیں, یہاں بھی کرنا چاہیے تھا. چونکہ گزشتہ 10 سالوں سے, بلکہ اس سے پہلے سے ہی یہ چیز ذہن میں تھی ان نیو کولونیلسٹس کے کہ ہمیں ان لوگوں سے آگے چل کر گفتگو کرنی ہے. اگر ہم نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تو گفتگو کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ آرٹیکل چھپا ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ طالبان کو امریکہ نے ٹیررسٹ کیوں ڈکلیئر نہیں کیا. تو اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حرکتیں تو ان کی ویسی ہیں, لیکن ہم نے ڈکلیئر اس لیے نہیں کیا کہ پھر گفتگو بھی تو کرنی ہے, پھر گفتگو کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یونائٹڈ نیشن سے یہ درخواست کی تھی کہ بھائی یہ جو لوگ جن کو آپ نے اپنی بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, طالبان کو نہیں, جن لوگوں کو اس گروپ میں شامل جن لوگوں کو آپ نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, آپ ان کو
وہ دے دیں, ایکسیپشن دے دیں تاکہ وہ سفر کر سکیں, قطر آ جا سکیں, چونکہ ہمیں وہاں ان سے ملاقات کرنی ہے, گفت و شنید کرنی ہے, مذاکرات ہونے, باتیں چلنی ہے, تو ایکسیپشن ہو گیا. اب وہ ایکسیپشن شاید 2 سال کے لیے ہوا تھا, تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے دوبارہ اپلائی کیا ہے یونائیٹڈ نیشن میں کہ اس ایکسیپشن کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ یہ حضرات جتنے بھی کیبنٹ میں آئے ہیں یہ آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کر سکیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹیررزم کا کوئی ایک پیمانہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, ہمیشہ دوہرا پیمانہ ہے. بھائی اگر کوئی گروپ یا کچھ افراد آپ کے نزدیک ٹیررسٹ ہیں تو وہ ہمیشہ رہیں گے, اس میں رائے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جس کے اوپر بھی لیبل لگتا ہے وہ دراصل غلط لگتا ہے, اپنی پالیسی کو سامنے رکھ کر لگتا ہے, اور ایسے لوگوں کو جن کے اوپر اس طرح کے لیبل لگے ہیں, معاشرے کو چاہیے کہ فوراً اس چیز کو, محض چینلوں نے کہہ دیا کہ فلاں ٹیررسٹ ہے, اس کو فوراً قبول نہ کریں بلکہ اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت آسانی کے ساتھ آپ تھوڑا بہت محنت کریں گے تو آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں.